السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے خالی الف کو۔ خالی الف کے اوپر کس وقت زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اکثر لوگ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں کہ الف کے اوپر جب زبر لگانی ہوتی ہے وہ زیر لگا دیتے ہیں، اور جب زیر لگانی ہوتی ہے تو اس کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے نیچے ہم نے زیر کیوں لگائی ہے۔ پڑھتے تو ٹھیک ہیں لیکن انہیں اس قاعدے کا، اس رول کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ زیر اس کے نیچے کیوں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو خالی الف ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ چلو سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ پارہ نمبر 30 ہے اور اس کی صورت ہے سورۃ الفجر۔ سورۃ الفجر کی آیات نمبر ہے 28، یعنی 28 نمبر آیات میں آپ اس آیات کو دیکھیں تو یہ شروع ہو رہی ہے ارجعی ارجعی۔ یہاں پر ہم الف کے نیچے زیر لگا رہے ہیں۔ ہم الف کے اوپر زبر بھی تو لگا سکتے تھے اور پیش بھی لگا سکتے تھے، ہم نے الف کے نیچے زیر کیوں لگائی؟ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہم جب اس آیات کو پڑھیں گے تو اس کے نیچے زیر پڑھ رہے ہیں ارجعی۔ یہ اکثر 99% لوگوں کو پتہ ہے کہ ارجعی ہے، لیکن انہیں اس رول کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے نیچے ہم نے زیر کیوں لگائی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دکھاتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کو سالو کرتے ہیں۔ اس کو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے نیچے ہم نے زیر کیوں لگائی ہے۔ یہاں پر خالی الف کی دوسری مثال آپ دیکھیں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں اتبعو۔ یہ سورۃ یاسین کی آیات نمبر 21 نمبر آیات ہے۔ یہاں پر بھی خالی الف آ رہا ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اسے بھی اتبعو پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اس آیات کو شروع کریں گے تو اس کے نیچے ہم زیر لگائیں گے۔ اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر اسے کس طرح پڑھیں گے؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا۔ جب ہم وقف نہیں کریں گے تو نون کو ہم تا سے ملا دیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے۔ دراصل اس الف کو ہم وصل الف کہتے ہیں۔ جب یہ کلمے کے درمیان میں آ جاتی ہے تو ہم اسے پڑھتے ہی نہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے نیچے اب ہم پڑھتے ہیں کہ زیر کیوں لگائی ہے۔ اتبعوا تو ہم نے پڑھ لیا لیکن ہمیں رول کا نہیں پتا کہ اس کے نیچے زیر کیوں لگائی ہے ہم نے۔ تو جب بھی الف خالی آ جائے تو اس کے بعد والا ہم حرف نہیں دیکھیں گے، تیسرا حرف دیکھیں گے۔ کون سا حرف؟ تیسرا حرف دیکھیں گے۔ اگر تیسرے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو ہم الف کے نیچے زیر لگائیں گے۔ کس طرح؟ اتبعوا۔ وقف کریں گے تو یہاں پر تو ہم رک جائیں گے، سٹاپ کریں گے، مرسلین۔ اور جب ہم آگے شروع کریں گے اس آیات کو، 21 نمبر آیات کو، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ الف کے نیچے زیر لگائیں۔ اتبعوا کیوں؟ تیسرا حرف دیکھیں گے، پہلا حرف الف، دوسرا تا اور تیسرا با۔ با کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ تو جب بھی خالی الف آ جائے تو اس کے بعد والا ہم حرف دیکھیں گے، یعنی تیسرا حرف دیکھیں گے، اس کے نیچے زیر آئے گی تو ہم الف کے نیچے زیر لگا دیں گے۔ کیوں لگائیں گے؟ اگر الف کے بعد لام آ جائے، خالی الف کے بعد دوسرا حرف لام آ جائے تو ہم الف کے اوپر کیا لگائیں گے، اس کی بھی میں مثال آپ کو دکھاتا ہوں، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ تیسرا حرف آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ الف کے نیچے زیر لگائیں گے۔ تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم الف کے نیچے زیر لگائیں گے۔ اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر بھی آ جائے تو پھر بھی ہم الف کے نیچے زیر لگائیں گے۔ کس طرح؟ اتبعوا اتبعوا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الف کے بعد اگر لام آ جائے تو الف کے اوپر ہم کیا لگائیں گے؟ زبر لگائیں گے، زیر لگائیں گے، پیش لگائیں گے۔ اس کی میں آپ کو مثال بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں تو سورۃ الناس کی آیات نمبر 5، یہ بھی 30ویں پارے میں ہی ہے، قرآن پاک کی آخری سورت۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تو ہم الف پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ الذی۔ پہلے ہم نے جو پچھلی 2 مثالیں دیکھی اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ الف کے نیچے زیر پڑھا، کیسے؟ اتبعوا یا ارجعی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ زبر۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ الف کے بعد اب آپ دیکھنا ہے، یہاں پر الف کے اوپر ہم کیا پڑھنا ہے؟ زبر۔ اور وقف کریں گے تو زبر پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کریں گے تو اس الف کو ہم چھوڑ دیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ خناس الذی۔ یہاں پر بھی خالی الف آ رہا ہے، اس کو بھی ہم کیا پڑھیں گے؟ الخناس الذی۔ اور جب وقف نہیں کریں گے تو وسواس الخناس۔ یہاں پر 3 خالی الف آ رہی ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر بھی خالی الف ہے،
اور یہاں پر بھی خالی الف ہے اور یہاں پر بھی خالی الف ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کو کیا پڑھیں گے، وسواسل خناس الذی، وقف کریں گے خناس، آگے کیا پڑھیں گے الذی، یہ تقریباً سب لوگوں کو پتہ ہے کہ الذی ہی ہم اسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کا نہیں پتہ کہ الف کے اوپر زبر کیوں لگا رہے ہیں۔ یہاں پر ہم زبر اس لیے لگا رہے ہیں کہ الف کے بعد ہم نے اب لام کو دیکھنا ہے، اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، ہم نے کیا دیکھنا ہے، اگر خالی الف کے بعد لام آ جائے تو ہم الف کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی کہ خالی الف کے بعد اگر لام آ جائے تو ہم الف کے اوپر زبر پڑھیں گے، جیسا کہ الذی، الذی۔ ایک اور آپ کو میں مثال دکھاتا ہوں جس میں ہم نے پیش کو پڑھنا ہے، جیسا کہ زبر بھی ہم نے پڑھ لی، زیر بھی پڑھ لی، اب ہم پیش کو پڑھتے ہیں کہ الف کے اوپر پیش کب لگانی ہے۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں تو سورۃ طٰہٰ کی آیات نمبر 31، آیات نمبر 31 میں اب آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی کیا آ رہا ہے، خالی الف آ رہا ہے، اور اس الف کے اوپر ہم کیا پڑھتے ہیں، اشدد، اس کے اوپر پیش پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم نے زیر والی الف، خالی الف کے نیچے زیر لگائی، دوسری مثال میں نے آپ کو بتایا کہ خالی الف کے اوپر پیش کا زبر کب لگانی ہے، اور یہ تیسری الف آ رہی ہے خالی، اس کے اوپر اب ہم نے کیا لگانی ہے، پیش۔ پیش کس طرح لگانی ہے کہ جب خالی الف کے بعد لام نہ آئے، یہاں پر خالی الف کے بعد لام نہیں آ رہا، حرف دوسرا کیا ہے، شین، تو یہاں پر جب خالی الف کے بعد لام آئے گا تو ہم اس کے اوپر کیا لگائیں گے، زبر۔ خالی الف کے بعد اگر لام نہ آئے تو ہم تیسرا حرف دیکھیں گے، تیسرے حرف کے نیچے زیر ہوگی یا زبر ہوگی تو ہم الف کے نیچے زیر لگا دیں گے، اور اب تیسرا حرف دیکھیں گے ہم اس کا، خالی الف کے بعد تیسرا حرف دیکھیں، دال ہے، دال کے اوپر کیا ہے، پیش۔ جب بھی خالی الف کے بعد لام نہ آئے اور پھر ہم دیکھیں گے تیسرے حرف کو، یہاں پر تیسرے حرف کے اوپر کیا ہے، پیش، تو ہم الف کے اوپر کیا لگائیں گے، پیش، اس کو کیا پڑھیں گے، اشدد بیہ ازری، اشدد بیہ ازری۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو ہم پڑھیں گے ہارون اخی اشدد بیہ، اگر وقف کریں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے، ہارون اخی اشدد بیہ، اشدد بیہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔